کہ بھائی صاحب قربانی کرنے کی اتنے مہنگے جانور کی کیا ضرورت ہے؟ جتنی پیسے آپ قربانی کے اوپر 3-4 لاکھ روپے خرچ کرتے ہو، اگر ان کو کسی غریب مسکین کو دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے، یا کسی غریب کی بچی شادی جب ہوتی ہے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، یا اپنے پڑوسی قریب ہیں جن کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں، چلو ان کے گھر کے اندر راشن ڈلوایا جائے، یہ بہتر نہیں؟ یہ تو گوشت ہے، ایک قسم کی گوشت کھا لیا، یہ آپ کی ضرورت اصلی تو نہیں ہے، گوشت کے بغیر آپ زندہ نہ رہیں، لیکن وہاں تو ضرورت اصلی ہے، وہ غریب کی جناب چولہا نہیں چلتا، ہنڈی نہیں پکتی، چلو وہاں تعاون کر، یہ کیا ضرورت ہے جانور کو ذبح کرنے؟ لاکھوں جانور ہیں ذبح۔ یہ سوال آپ کو میڈیا میں بھی نظر آتا ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب تم تو پاگل ہو گئے، ممبر کے اوپر بیٹھ کر کے جناب قربانی کی فضیلتیں بیان کرتے ہو، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ جناب کسی غریب سے تعاون کیا جائے، کسی بے سہارا کا سہارا بن جائے، کسی کی چھت ہے اس کو چھت ڈلوا کے دو۔ یہ سوال ہے، آپ نے اس سوال کا جواب سمجھنا ہے بہترین انداز، اور اس طرح سمجھنا ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی یہ سوال دہرائے تو آپ بے دھڑک اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے ہمارا یہ جسم جو 5 فٹ یا 4 فٹ جتنا ہے، یہ جسم مرکب ہے ہڈیوں سے، گوشت سے، اس جسم کے اندر ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، لیکن یاد رکھیں اس ہڈی اور اس گوشت کی بھی ضروریات ہیں۔ کیا ہے؟ جب ہمیں پیاس لگتا ہے تو ہم پانی پیتے ہیں، یہ پانی اس جسم کی ضرورت ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا اس جسم کی، اس ہڈی اور اس گوشت کی ضرورت ہے۔ لیکن یاد رکھیں جسم تو ایک ہے، ضروریات اس کی مختلف ہیں۔ جب اس جسم میں کہیں تکلیف ہوتا ہے، سر میں درد ہوتی ہے، اس کی دوائی کچھ اور ہے، پیٹ میں درد اس کی دوائی کچھ اور ہے، گھٹنے میں درد اس کی دوائی کچھ اور ہے۔ اب اگر ایک بندے کو پیاس لگی ہے شدید، اب اس پیاس تو لگی ہے، پانی کے بجائے آپ اس کو بہترین کھانا پیش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کھانا کھا لیں۔ ایمانداری سے بتاؤ کھانا کھانے سے کیا اس کا پیاس بجھ جائے گا؟ نہیں بجھ جائے گا، بلکہ اور اضافہ ہوگا۔ یا ایک بندے کو بھوک لگی ہے، آپ اس کو پانی پیش کر دو، اس کا بھوک کبھی نہیں مٹتا، حالانکہ جسم تو ایک ہے۔ بھائی کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یاد رکھو اس لیے ہوتا ہے کہ اس جسم کی ضروریات مختلف ہے۔ کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے پانی، کبھی ضرورت پڑتی ہے اس کی جناب کھانا، کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے پھل فروٹ، کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے دوائی۔ اسی طرح ایک ہمارا روح ہے، یہ تو جسم کی غذا تھا، ایک ہمارا روح کا غذا ہے۔ اب روح کا غذا بھی مختلف ہے، کبھی نماز کی صورت میں ہے اس روح کا غذا، کبھی ذکر و اذکار کی صورت میں ہے، کبھی حج کی صورت میں ہے، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں ہے، کبھی صدقات کی صورت میں ہے، کبھی حج کی صورت میں ہے۔ اب اگر ایک بندہ یہ کہے کہ بھائی رمضان المبارک کا مہینے ہے، میں روزہ نہیں رکھتا، میں صرف نمازوں پہ گزارا چلا لیتا ہوں، کیا کرتا ہوں بھائی؟ چلو رمضان کا مہینہ ہے، گرمی ہے، میں نے روزہ نہیں رکھنا، میں صرف نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کا۔ کیا مجھے ایمانداری سے یہ بتاؤ کہ رمضان المبارک کے اندر ایک بندہ روزہ کھا کر کے صرف نماز پڑھنے سے اس سے روزہ کا مداوع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھائی؟ رمضان روزہ الگ حکم ہے، نماز الگ حکم ہے۔ نماز پڑھنے سے روزہ کا حکم ختم نہیں ہو سکتا، یا روزہ رکھنے سے نماز کا حکم نہیں ہو سکتا ختم۔ یہی مسئلہ ہے اس قربانی کا۔ اگر آپ صدقات دیتے ہو، اللہ کے نام پہ کسی غریب کے ساتھ مدد کرتے ہو، اللہ کا نبی کا فرمان ہے الصدقۃ ترد البلاء، صدقات بلاؤں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، برحق ہے۔ لیکن یہ صدقہ قربانی کا متبادل نہیں بن سکتا۔ قربانی کا الگ حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہے اس دین کے اندر اس نے قربانی کرنا ہے۔ اگر ایک بندہ 10
ذوالحج کو قربانی نہیں کرتا، وہی قربانی کا رقم کسی مسکین کو دیتا ہے، اس کو تو صدقات کا ثواب ملے گا، لیکن قربانی نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ملے گا، کیونکہ اس روح کی غذا مختلف ہے، جسم کی ضروریات مختلف، اس روح کی ضروریات مختلف۔ 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں 12ویں کو یہ روح تڑپتا ہے قربانی کے لیے، آپ اس کو صدقات سے مطمئن نہیں کر سکتے، اس کی پیاس، اس کی پریشانی تب دور ہوگی کہ آپ ان 3 دنوں کے اندر اگر اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے تو آپ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر لیں۔ اس لیے کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ جناب ان دنوں کے اندر آپ نے جانوروں کو کیوں ذبح کرنا ہے، کسی مسکین کی مدد کرو، یہ آپ کو گلی گلی کے اندر یہ باتیں ملیں گی، آپ ٹی وی دیکھتے ہو وہاں یہ ملیں گے، کر بیٹھے اسی لیے بھائی قربانی نہ کرو، ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ان بیچاروں کو معلوم ہے کہ قربانی صرف گوشت کھانا نہیں ہے، اللہ کی قسم کل ہی اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھی بنیں گے جس مشکل وقت کے اوپر ہمارے لیے گزرنا مشکل ہوگا، اس وقت یہ سواری بنے گی، جیسا میں نے پہلے جمعہ کے اندر آپ کو بتایا تھا، یہی جانور آپ کے لیے براق بننا ہے، اب اس کی تیاری کرو بھائی۔ اگر آپ صاحب استعداد نہ بھی ہے پھر بھی کوشش کرے کہ اپنی آج کی دن سے عہد کرے کہ میں نے اپنے کچھ رقم الگ کر کے رکھنا ہے، میں نے کہیں اس کو صرف نہیں کرنا، تو یقین مانے اگلے قربانی تک آپ کے لیے اگر پورے جانور کا نہ بن سکا تو اتنا پیسہ آپ کے پاس اکٹھے ہوں گے جس سے آپ حصہ ڈال سکیں۔